اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 95 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اے رسول، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ علم عام لوگوں کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے، بے علم لوگوں کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ انسان اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خاص کر بت پرستوں کا تو عقیدہ ہی انکار نبوت پر مبنی ہے۔ ان کے خیال میں نبوت اور انسان ناقابل جمع ہیں، وہ انسان کے مقام میں والا سے بے خبر ہیں۔ انہیں علم نہیں کہ اس کائنات میں انسان اشرف مخلوقات کے مقام اور معلم ملائکہ کی منزلت پر فائز ہے۔ جواب میں فرمایا، زمین جس طرح انسان کے لیے نہایت سازگار جگہ ہے، اسی طرح اگر فرشتے بھی یہاں اسی سازگاری اور اطمینان سے رہ رہے ہوتے تو ہم ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب یہاں انسان نہایت سازگاری کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے ان انسانوں کے انسان ہی رہنما اور مشعل راہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا تعلق قول و فعل دونوں سے ہے۔ ہادی اگر عمل میں شریک نہیں تو تعلیم و تربیت کے اصولوں کی تطبیق اور سیرت و کردار کی مثال کون پیش کرے گا؟ چنانچہ اسی مطلب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خدا کا گواہی کے لیے کافی ہونا دو باتوں کے لیے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ بات کہ میں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہوں، دوسرے یہ کہ جو کچھ میرے ذمے پہنچانا تھا وہ سب میں نے پہنچا دیا، کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے، افضل ترین شہداء کے بارے میں کنز العمال میں لکھا ہے کہ افضل ترین شہداء وہ ہیں جو صف اول میں لڑتے ہیں، منہ پھیر کر واپس نہیں آتے جب تک کہ قتل نہ ہو جائیں۔ وہ جنت کے بالاخانوں میں زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، تمہارا رب ان کی طرف دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جب تمہارا رب کسی بندے سے کسی جگہ خوش ہو جائے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کے مکتوب 28 میں لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ سے جب خط لکھا تو اس میں لکھا، اگر تم مجھے دیکھتے نہیں اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت نوش کیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ قائمہ عرش پر مکتوب ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کے شیر، اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔